بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أبي خراش حدود بن أبي حدود الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه بإسناد صحيح. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يحجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليقله فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال أبو داود إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. انتهى. ترجمہ و تشریح. یہ باب چل رہا ہے جس میں ایک مسلم دوسرے مسلم کے درمیان آپس میں اختلاف انتشار کی بنیاد پر کتنا دن تک الگ رہ سکتا ہے، اس کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اس سلسلے میں ملتی جلتی احادیث پہلے گزر چکی ہے، اس کی تشریح بھی گزری ہے، اور تقریباً ابھی جو آج کی تلاوت میں جو حدیث گزری ہے وہ بھی حدیث تقریباً ایک ہی جیسی ملتی جلتی حدیث ہے. تھوڑا تھوڑا جو فرق ہے میں اس میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں گا. خلاصہ طور پر میں بتا دیتا ہوں ترجمہ پڑھنے سے پہلے. پہلی حدیث میں کہ آپ نے جو سنا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپس کے لغزش، آپس کے یعنی ناسازگی، آپس کی دشمنی کو نہیں باقی رکھنا چاہیے. جہاں 3 دن پورا ہو جائے تو صلح کر لینا چاہیے، بات چیت چالو کرنا چاہیے، سلام سے آغاز کرنا چاہیے. پہلے حدیث جو گزری ہے کہ بہتر ان دونوں میں سے وہ شخص ہے جو سلام سے آغاز کرے، کہ پہلے جو سلام کرے وہ دونوں میں سب سے بہترین شخص مانا گیا ہے. اور پہلے جو بتایا گیا تھا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی آدمی شیطان کی پرستش نہیں کرے گا سوائے تحریش بینہم، یعنی آپس میں اختلافات، ناسازگی، دشمنی پیدا کر کے. شیطان کا ایک رول رہ گیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تحریش پیدا کرے، اختلافات پیدا کرے، انتشار پیدا کرے. اتنا کام باقی رہ گیا ہے. اب کوئی بھی مصلی، کوئی بھی نمازی قیامت تک، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو اس کا مطلب قیامت تک جزیرۃ العربیہ میں دوبارہ کوئی بت پرست پیدا نہیں ہوگا، کوئی بت پرستی اور شرک نہیں کرے گا. یہ جو ہے یہ بات ثابت ہو گئی. اب آج کی حدیث میں جو فرق ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی 3 دن تک کی مہلت آ گئی اور 3 دن کے درمیان آپس میں بات چیت شروع نہیں کی اور اگر مر جاتا ہے بات چیت شروع کیے بغیر تو جہنم میں جائے گا. ایک مسئلہ بہت سختی سے یاد رکھنے کی ہے. دوسری بات ہے ایک حدیث میں کہ حضرت حیرات بن حداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ کوئی شخص اپنے مسلم بھائی سے 1 سال تک بات چیت نہ کرے تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ، اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا خون کر دے. 1 سال تک کسی مسلم بھائی سے بول چال بند رکھنا، تعلقات منقطع رکھنا، رشتہ داری توڑ لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ جو ہے اس کو قتل کر دیا.
اور اس قتل کو قتل مانوی کہیں گے. ایک ہے قتل ظاہری، ایک ہے قتل مانوی. قتل ظاہری سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو صحیح سے کوئی تلوار سے، تیز دھار چیزوں سے اس کو مار دے، گردن کاٹ دے یا کسی اور جگہ زخمی کر کے اس کو ختم کر دے، اس کو قتل کہتے ہیں. ایک قتل مانوی ہے کہ وہ آدمی اس کی نظر میں زندہ نہیں ہے، سامنے بھی آتا ہے تو اس سے بات نہیں کرتے، جیسے مردوں سے بات نہیں کرتے. یہ رویہ اپنانا، اس کو کہتے ہیں قتل مانوی. اور 1 سال تک بات نہ کرنے کا مطلب یہی ہے. دوسری حدیث جو اس سلسلے میں آئے گی کہ شریعت کا تقاضا ہے، پہلے بھی وہ حدیث گزری ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ کوئی شخص بدعت پر اتر جائے، شرک پر اتر جائے، کھلم کھلا اللہ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کرے اور اپنے طرز عمل میں بغاوت، باغی جیسا نظریات اور خیالات رکھے، جیسے سلمان رشدی، جیسے کہ تسلیمہ نسرین اور اس طرح کے ملحد قسم کا لوگ. یہ تو فیمس ہے. اس کے علاوہ بھی گاؤں گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا فیمس تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی نظریے پر چلنے والا ہوتا ہے، اسی نظریے پر چلنے والا ہوتا ہے. اس کو بھی عورتوں کے پردہ برا لگتا ہے، خوبصورت عورتیں ان کو نظر میں اچھی لگتی ہے. یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کو بھی کوئی دیکھے، ان کی بیٹیوں کو بھی کوئی دیکھے، تو اس کو برا لگتا ہے. صرف دوسروں کی بیویاں ان کو اچھی لگتی ہیں، تو وہ لوگ پردہ پر اعتراض کرتے ہیں. مسلمان میں، کافروں کی بات چھوڑ دیں، مسلمان میں بھی خنزیر کے گوشت کھانے کے بارے میں مسلمان لوگ سوال اٹھاتے ہیں، شراب پینے کے بارے میں مسلمان لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اور عورت مرد میں جو ہے برابری نہیں ہے، یہ جو ہے مسلمان میں سے کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ملحد، منحرف اور بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے تعلقات کم رکھنا، تعلقات نہیں کرنا اس حدیث کے ذمہ میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس شریعت کے تقاضے کی روشنی میں آتی ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلقات نہ رکھا جائے جو اس طرح کے کام کرتے ہوں. اور آگے میں نے بتایا تھا پچھلے گزشتہ سبق میں کہ مسلمانوں میں اختلاف ہونا ایک بیماری ہے، لیکن اس اختلاف کا علاج نہ ہو، یہ اس سے بڑی بیماری ہے. جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے جھگڑے کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی آدمی آگے نہیں بڑھے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. یعنی وہ مردہ قوم ہو گئی ہے. 2 بھائی میں اگر اختلاف ہو، پیچھے بتایا گیا تھا کہ 2 بھائی میں اختلاف ہو تو پڑوسی کا حق ہے کہ ان دونوں کو ملائے. 2 پڑوسیوں میں اختلاف ہو تو اس سے ذرا بڑا پڑوسی ہے، دور کا پڑوسی، ان کا حق ہے کہ اس کو ملائے. ایک محلے میں 2 گروپ بن جائے تو ذمہ داری ہے کہ تیسرے گروپ جو دور کا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دونوں کو ملائیں. یہ ہے. تو اسی لیے قرآن شریف کی آیت تھی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائی میں اگر اختلاف پڑ جائے تو ان میں اصلاح کرو. اللہ فرماتا ہے اصلاح کرو، یہ نہیں کہتا ہے اصلاح کرنا چاہیے. یہ آپ پر چھوڑا نہیں، انسان پر چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے آرڈر دیا کہ ان میں تمہارا فرض ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات کو دور کر کے آپس میں ملا دو. تو یہ جو ہے ذمہ داری ہے ہم سارے مسلمانوں کی. اس ذیل میں ایک بات کہنی تھی اور اس کی تصحیح بھی کرنی ہے. میں نے سنایا تھا کہ اگر کوئی آدمی، ایک فریق کوئی کہانی لے کے، کوئی معاملہ لے کے آ جائے یا کوئی جھگڑے لے کے آ جائے تو سننے والے کو کسی ایک کے حق میں دوسرے فریق کی بات سنے بغیر فیصلہ دینا جائز نہیں ہے. جیسا کہ میں نے سنایا تھا کہ سورہ صاد کی بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں تھے تو کیا کہتے ہیں 2 فرشتے آئے انسان کی شکل میں اور دیوار پھانک کے آئے. دیوار صحیح دروازے سے نہیں آ کر کے اوپر سے دیوار طرف کے آئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے، گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے مت، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں، ہم دونوں کو آپ صحیح اسلامی طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے حق پر فیصلہ کر دیجئے، آپ ناحق سے دور رہیے. کہ ان کے پاس، دونوں میں سے میں نے کہا ان کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف یہ ہے. آئیے آدمی چاہتا ہے
کہ وہ مجھے دے دو، آپ مجھ پر جو ہے بار بار سختیاں کرتا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں دیا کہ اس نے آپ کے ایک بیوی مانگ کر کے ظلم کیا، اس نے اتنا تو جواب دے دیا انہوں نے۔ بعد میں انہوں کو خیال ہوا کہ نہیں، میں نے فیصلہ غلط کیا ہے، میں نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ کیا فیصلہ غلط کیا تھا کہ انہوں نے دوسرے فریق سے پوچھا نہیں تھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، بس اتنی سی بات تھی، لہذا انہوں نے اللہ سے توبہ استغفار کیا، پھر اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ اب تک کی بات ہے، میں سارے حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، میں اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلم بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات نہ کرے، اور جس نے 3 دن سے بات چیت نہیں کی اگر مر جائے تو وہ جو ہے جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے سبق پر ہے۔ دوسری حدیث کی طرف ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو خراش حدود بن ابی حدود اسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک بات چیت نہیں کی گویا اس نے اس کا خون کر دیا۔ اس کو بخاری ابو داؤد نے روایت کیا ہے صحیح سندوں کے ساتھ۔ آخری روایت پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی کو 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند کر لے، جائز نہیں ہے۔ اگر 3 دن گزر جائے تو اس کو ان سے ملنا چاہیے، بات کرنا چاہیے اور اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر وہ سلام کا جواب دیتا ہے تو دونوں آدمی اجر میں ثواب میں برابر ہوں گے، مشترک ہوں گے۔ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو دوسرے جو جواب نہیں دیتا اس کو گناہ جائے گا، اور جو سلام کیا ہے وہ اس ہجران سے، ہجران کے مطلب ہے اس کو بات چیت ترک کرنا، اس کے گناہ سے بچ جائے گا، اس سے باہر چلا جائے۔ اس کو روایت کیا ابو داؤد نے اسناد صحیح کے ساتھ۔ یہاں پر امام ابو داؤد نے فرمایا ہے اذا كانت الهجرة لله تعالی فليس من هذا في شيء، اگر اس نے ہجرت اس غرض سے کیا کہ اس اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے تو جائز ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ایک شخص ملحد نکل جائے، مسلمانوں میں منکر نکل جائے، ایک شخص مفسد نکل جائے، ایک شخص بدعتی نکل جائے، شرک کرے وغیرہ وغیرہ، اسلامی احکام پر سوالات اٹھائے، جیسے پردے پر سوال اٹھانا، سور کے گوشت کھانے کے بارے میں مسلمانوں کہے تم نے کیوں نہیں کھاتے، مسلمان بولتا ہو۔ اسی طرح شراب کے بارے میں، عورت ایک سے زیادہ شوہر کیوں نہیں کرتی ہے، اگر اس طرح کے سوالات مرد مسلم کرے تو یہ تو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کو جو ہے اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ سے شوقین لوگوں کو ان سے دور رہنے کی جو ہے ہمیں اجازت دے، اور ان سے ہمارا جو ہجران کرنا یعنی اس سے بات چیت بند کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔